السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے. میں ہوں عادل عباسی. آج عمران خان صاحب نے پنڈی میں ابھی جلسہ کیا کچھ دیر پہلے. جلسہ ختم ہوا تو ایک خبر فلیش ہوئی. خبر سامنے آئی کہ عمران خان صاحب پہ 780A کے تحت مقدمہ درج ہو گیا ہے. FIR لانچ ہوئی ہے ان کے اگینسٹ مارگلا تھانے میں اسلام آباد میں، اور یہ دہشت گردی ایکٹ کے تحت یہ جو ہے وہ مقدمہ بنایا گیا ہے عمران خان صاحب پہ. عمران خان صاحب اب جو ہے وہ سٹانس لے چکے ہیں جہاں پر لگتا بظاہر یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، اور جو لینگویج وہ یوز کر رہے ہیں، جس انداز سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، جس طرح وہ انسٹیٹیوشنز کو، اداروں کو ٹیک آن کر رہے ہیں، اس سے صاف لگتا ہے کہ وہ اب کنفرنٹیشن کے موڈ میں ہیں. ایک اور معاملہ جو گزشتہ روز ہوا وہ تھا جس خدشے کا اظہار ہم بار بار کر رہے تھے، وہ یہ تھا کہ جو تقاریر خان صاحب کر رہے ہیں، جو کل انہوں نے تقریر کی جس میں ریاستی اداروں اور اہلکاروں کو براہ راست للکارا، اس کی بنیاد پر پیمرا نے ان کی تقریر پر پابندی عائد کر دی ہے. یعنی وہ ریکارڈڈ تو دکھائی جا سکتی ہے لیکن لائیو نہیں دکھائی جا سکتی، یا اس کو جو ایک ڈیلے میکانزم ہوتا ہے اس کے تحت دکھایا جائے. رات کا یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا. اس کے جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا اس کے مطابق میں ذرا آپ کے سامنے رکھ دوں کہ عمران خان ریاستی اداروں کے خلاف مسلسل بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں، اور ریاستی اداروں اور افسران کے خلاف ان کے بیانات آرٹیکل 19 کی بھی خلاف ورزی ہیں. نوٹیفیکیشن میں تمام چینلز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ عمران خان کے خطاب کی لائیو کوریج سے اجتناب کریں. تاہم ریکارڈڈ شدہ تقریر کو پیمرا قوانین کی روشنی میں دکھایا جا سکتا ہے. اس کے لیے ٹائم ڈیلے میکانزم اور ایڈیٹوریل کنٹرول جو ہے اس کو مضبوط بنانے پر زور دیا گیا. پیمرا کے نوٹیفیکیشن میں کل شہباز گل سے اظہار یکجہتی کے لیے نکالی گئی جو ریلی تھی، اس میں عمران خان کی تقریر کے متنازع کو کوٹ ان کوٹ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، جس میں عمران خان کہتے ہیں کہ شرم کرو آئی جی اسلام آباد، تمہیں ہم نے نہیں چھوڑنا، تمہارے اوپر کیس کرنا ہے، اور مجسٹریٹ صاحبہ زیبا آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے. یہ باتیں کوٹ ان کوٹ جو ہے وہ اس میں کی گئی ہیں. تو یہ وہ الفاظ ہیں جو عمران خان صاحب پہ پابندی کا باعث بنے ہیں. گو کہ اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے ہم متعدد بار یہ بات کہتے رہے کہ آزادی اظہار جو ہے وہ سب کا حق ہے، لیکن معاملات کو اس نہج تک نہیں لے جانا چاہیے جہاں پر آپ کو جو ہے وہ آئین میں جو طریقہ کار درج ہے، جو اختیار درج ہے، ریاست کے جو اصول قوانین درج ہیں، اس کو آپ پھلانگیں اور آگے جائیں، اور پھر نوبت یہ آ جائے کہ آپ کے اوپر پابندی لگ جائے. سیاسی بیان بازی میں ظاہر ہے اتنا آگے چلے گئے عمران خان صاحب اس وقت کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ جو کنفرنٹیشن چاہتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر ہی احتجاج کی صورت میں ہی اپنا احتجاج رجسٹرڈ کرا کے ہی وہ مقابلہ کریں. ریاست کو چیلنج کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے عوامی اجتماعات میں. واضح الفاظ میں وہ نظر آتا ہے، جس طرح وہ نیوٹرلز کی بات کرتے ہیں، جس طرح وہ عدالتوں کا ذکر کرتے ہیں، جس طریقے سے وہ اپنے سیاسی مخالفین کا، ظاہر ہے وہ تو ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے، لیکن انسٹیٹیوشنز کے بارے میں جو لینگویج وہ یوز کر رہے ہیں وہ ان کو ہیڈ آن لے رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے بظاہر ہمیں اب یہ لگتا ہے کہ امن و امان کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں. کیونکہ جس طرح سے، جس انداز سے جلسوں میں ریاستی معاملات کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور اگر کوئی معاملہ ہے بھی، کوئی اختلاف ہے بھی، کسی فیصلے سے اختلاف ہے، کسی ادارے سے اختلاف ہے، تو اس کے لیے قوانین موجود ہیں. قوانین کے تحت بھی اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، لیکن انداز یہ اختیار کیا گیا ہے کہ ہر صورت جو ہے وہ جلسوں میں اور عوامی اجتماعات کے اندر ہی تمام کیسز کا جواب دیا جائے گا. متعلقہ فورم سے رجوع کرنے سے زیادہ جو ہے وہ یہ ہمیں دکھ رہا ہے. اب ماتحت عدلیہ کے کسی فیصلے سے اگر اختلاف ہے تو ہائر فورم پہ ان فیصلوں کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور ریلیف لیا جا سکتا ہے، لیکن خان صاحب چاہے ججز ہوں، چاہے پولیس ہو، چاہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں، سب کو جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں. لیکن جو انداز اس وقت اپنایا گیا ہے، بظاہر عمران خان صاحب بند گلی میں جا رہے ہیں. عمران خان صاحب کے مشیر انہیں غلط مشورے دے کے اس اسٹیج تک لے جا رہے ہیں جہاں پر واپسی کا دروازہ جو ہے وہ بند ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ کسی افسر یا جج کو دھمکانا جو ہے یہ کسی بھی ریاست کے اندر ممکن نہیں ہے، چاہے وہ ماضی میں سیاستدانوں نے کیا ہو یا آج کیا ہو. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ تمام چیزیں کر کے ریاست کو چلا سکے، ریاستی نظام کو چلا سکے. کیونکہ اگر ریاست کی ریٹ چیلنج ہوگی تو پھر ریاست کا وجود جو ہے چیلنج ہوگا. جب ریاست کا وجود چیلنج ہوگا تو ریاست کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، اور جب ریاست کے لیے مسائل پیدا ہوں گے تو ریاست کے پاس سوائے اس بات کے کوئی راستہ نہیں بچتا کہ وہ اپنا آئینی اور قانونی اختیار استعمال کرے. تو یہی صورتحال ہمیں دکھ رہی ہے. عمران خان صاحب
کہ اس بیان نے حکومت کو بھی ایک موقع فراہم کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کے خلاف مزید کارروائی کا آغاز جو ہونا ہے، اس حوالے سے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کیا کہتے ہیں، ذرا یہ سنیے۔ کل تقریر کی ہے عمران خان صاحب نے، وہ قابل مواخذہ ہے۔ اس سلسلے میں جائزہ لیا جا رہا ہے۔ میری منسٹری نے اس بارے میں رپورٹ تیار کی ہے۔ یہ تقریر جو ہے یہ اسی کا ایک تسلسل ہے۔ کیا اس تقریر کو اس مقدمے کا ہی حصہ بنایا جائے اور اس کا حصہ بنا کر عمران خان جو پہلے بھی اس مقدمے میں ایما کا ملزم ہے، اس تقریر کو بھی اس کا حصہ بناتے ہوئے اس مقدمے میں جو ہے وہ ان کو گرفتار کیا جائے، یا اس مقدمے میں بطور ملزم ان کو جو ہے وہ نامزد کیا جائے، یا اس کے اوپر ایک علیحدہ سے جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جائے۔ جی، اور پھر مقدمہ جو ہے وہ درج ہو گیا اور یہ موقع جو ہے وہ فراہم کر دیا گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان ڈار صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، شرمیلا فاروقی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما، سینئر تجزیہ کار ہے مظہر عباس صاحب۔ میں پروگرام کے آغاز میں مظہر عباس صاحب سے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ کافی پیچیدہ ہو چکی ہے، معاملات اور مسائل خاصے گمبھیر ہو چکے ہیں، جس کا ادراک جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ مظہر صاحب ذرا یہ بتائیے گا، پہلے تو یہ ذرا ایف آئی آر پہ بات کر لیتے ہیں۔ یہ جو ایف آئی آر ہو گئی ہے خان صاحب پہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت، ہاؤ ڈو یو سی اٹ، یور ٹیک آن؟ ایک اور مقدمہ، کیونکہ پہلے ہی ان پر مقدمات ہیں تو اس میں ایک اور مقدمے کا اضافہ ہو جائے گا۔ اب اس کے تحت ان کی گرفتاری ہوتی یا نہیں ہوتی یہ ظاہر ہے یہ بڑا فیصلہ ہوگا۔ لیکن جس طرح آپ نے بھی اپنے ابتدائیے میں کہا کہ دیکھیے، جب آپ کوئی بھی جدوجہد کرتے ہیں، کوئی لڑائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، کوئی تحریک چلاتے ہیں تو اس کے کئی مرحلے ہوتے ہیں۔ آپ پہلے ہی مرحلے میں اتنے فرنٹس نہیں کھل رہے جتنے فرنٹ، اور جب یہ 25 مئی یہ بات کی تھی جو اسٹیج ہوتی ہے سامنے اپنی غلطی تھی، کیونکہ یہ بالکل لاسٹ اسٹیج ہوتی ہے جب آپ جو ہے اگر آپ اپنی بات تھوڑی دوبارہ ریپیٹ کر سکیں، آپ کے سگنلز ڈراپ ہو گئے جس کی وجہ سے آواز نہیں آئی تھی۔ آپ نے 25 مئی کا کوئی آپ حوالہ دے رہے؟ جی، میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ کوئی تحریک چلاتے ہیں تو وہ اس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ یعنی جب انہوں نے 25 مئی کی کال دی لانگ مارچ اسلام آباد کی، تو وہ بالکل ایک ایکسٹریم پوزیشن ہوتی ہے کہ اس کے بعد ظاہر ہے آپ کیا کرتے ہیں لانگ مارچ کی کال پہ۔ تو وہ جب لانگ مارچ کی کال دی جاتی ہے تو یا اس طرح کی کوئی ہوتا ہے تو وہ بالکل ایک لاسٹ سٹیج ہوتی ہے۔ پہلے آپ اسی طرح موبلائزیشن کرتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، مختلف چیزیں کرتے ہیں۔ اب اسی لیے اب یہ واپس پھر اسی طرف جا رہے ہیں۔ ان کے تقاریر جلسوں کا فائدہ انہیں 17 جولائی کو ہوا، ضمنی الیکشن جیت گئے، پنجاب میں حکومت بن گئی۔ کہ اس وقت عمران خان کی ہی گرد پالیٹکس ریوالو کر رہی ہے، لیکن اگر آپ سارے فرنٹ کھول لیں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جو سارے فرنٹ ہیں وہ پھر ایک ہوتے ہیں، اور وہ جو لڑائی ہوتی ہے اس میں ڈیفیکلٹی صرف یہ ہوتی ہے کہ یا تو پھر کشتیاں جلا دی ہیں آپ نے اور آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب جو ہے ناؤ اور نیور، چلے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد پھر کیا اسٹیج ہے، آپ کیا کریں گے؟ اس کے بعد آپ بھوک ہڑتال پہ جائیں گے، آپ ہڑتال کی کال دیں گے، یا صرف جلسے جلوس کرتے رہیں گے، یا پھر ایک اور لانگ مارچ کی کال دیں گے؟ تو میرا خیال ہے آپ نے ایک طرف اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی لڑ لی، لڑائی سے مراد یہ کہ ایک ظاہر ہے وہ مسلسل ہر جلسے میں اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ پھر آپ نے دوسرا یہ کہ حکومت سے تو آپ کی ہے ہی لڑائی، تو وہ لڑائی اس میں وہ ایک سیاسی لڑائی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وے آؤٹ کیا ہے؟ اب وے آؤٹ جنرل الیکشنز ہیں۔ اب تک اگر آپ دیکھیں جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے تو خان صاحب کا کوئی مطالبہ اب تک پورا نہیں ہوا۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ الیکشن کمیشن تبدیل ہو، وہ نہیں تبدیل ہوا۔ وہ چاہتے تھے فوری طور پر الیکشنز ہوں، وہ فوری طور پہ الیکشنز نہیں ہو رہے۔ تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو اپنی تھوڑی سی تحریک کو ری وزٹ کرنا پڑے گا۔ دیکھیے آج کراچی میں ان کو سیٹ تو اپنی واپس وہ ریٹین کر رہے ہیں، لیکن جو لو ٹرن آؤٹ ہے یہ بھی پی ٹی آئی کے لیے بہت سوچنے کا ہے۔ جی، میں یہی آپ سے سوال کرنے والا تھا، میں نے کہا تھا آخر میں کروں گا، لیکن اب چونکہ آپ نے بات کر دی ہے، اب بائی الیکشن تو ہو رہا ہے اور بائی الیکشن میں اتنا لو ٹرن آؤٹ ہے
کہ جس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ لوگوں کا، کیونکہ کراچی ایک بڑا شہر ہے اور اس میں ایک لو ٹرن آؤٹ، اس طرح کا ٹرن آؤٹ دیکھنا ہمیں یہ اشارہ دیتا ہے کہ شاید کیا بائی الیکشن میں بھی انٹرسٹ اب لوگوں کا لوز ہوتا جا رہا ہے کہ اگر جیت بھی جائیں تو کیا ہے، استعفے ہی ہیں اس طرح، یا پھر نہیں یہ کراچی کا کیس الگ تھا، پنجاب کا کیس الگ ہے؟ یور ٹیک آن۔ دیکھیے پنجاب کا کیس اس لیے لگتا ہے کہ پنجاب میں تو چونکہ پنجاب میں دونوں طرف سے بہت زیادہ ٹینشن بھی تھی، اور ظاہر مسلم لیگ نون کا وہ گڑھ ہے، اس میں پی ٹی آئی نے ان روڈز کیا، تو وہ ایک پورا اسی لیے وہاں ٹرن آؤٹ زیادہ نظر آیا ہمیں پنجاب کے بائی الیکشن میں۔ یہاں اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ اس وقت اگر عمران خان کا جلسہ ہوتا تو عین ممکن تھا کہ ٹرن آؤٹ زیادہ ہوتا۔ پی ٹی آئی اس طریقے سے جیت تو جائے گی پی ٹی آئی، لیکن اس طریقے سے اپنا وہ ووٹر نہیں نکال پائی۔ اب اس لیے آئندہ 28 اگست کو اگر الیکشن ملتوی نہیں ہوتے بلدیاتی الیکشن، تو پھر بلدیاتی الیکشن 28 کو ہو رہے ہیں، پھر 25 سپتمبر کو کراچی میں 3 بائی الیکشنز ہیں۔ تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو اپنے ووٹرز کو نکالنے کے لیے جلسے کے علاوہ بھی چیز کرنی پڑے گی۔ اگر اس وقت بھی عمران خان کراچی آتے اور جلسے کے بجائے اس حلقے میں ایک راؤنڈ لگا لیتے تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوتا۔ مظہر صاحب اب مجھے جی آپ کو کمپلیٹ کراچی میں بیسکلی میں صرف یہ جملہ کہوں گا کہ کراچی میں ایم کیو ایم ڈیوائیڈڈ ہے، اور وہ نظر آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کا ووٹ بینک جو ہے وہ تقسیم ہو گیا ہے۔ ٹھیک، اس وقت کراچی میں 3 فورسز ہیں جن کا لوکل باڈیز میں اور الیکشن میں بھی اور اب یہ جنرل الیکشن میں بھی مقابلہ ہے آپ کے پیپلز پارٹی۔ ٹھیک، مطلب آپ کے سگنلز بھی لاسٹ ہو رہے ہیں۔ مجھے مطلب صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک بات کی، آپ نے کہا ہے کہ اب ان کے پاس آپشن آگے جلسوں کے بعد کیا رہ جائے گا؟ بھوک ہڑتال رہ جائے گا یا کوئی اور طریقے سے پروٹیسٹ کا جو طریقہ کار ہوتے ہیں وہ رہ جائے گا؟ ان تمام آپشنز کے باوجود بھی آپ کو لگتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی جو ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ مل جائے گا؟ مجھے اگر تھوڑا کلیئر بتانا ہے مظہر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اگلے سٹیج پہ جائیں گے تو ملا؟ دیکھیں عادل، جس طرح میں نے شروع میں بات کی نا کہ جب آپ اتنے فرنٹ کھول لیتے ہیں کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ سے بھی آپ کا جھگڑا ہے، الیکشن کمیشن سے بھی آپ کا جھگڑا ہے اور حکومت سے بھی جھگڑا ہے، تو اس وقت صورتحال یہ لگ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن نہ تبدیل ہونے جا رہا ہے، اسی الیکشن کمیشن کے ساتھ آپ کو اگلے الیکشن میں جانا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نہ آپ کی اوورسیز پاکستانی اور ای وی ایم کی ڈیمانڈ ماننے جا رہی ہے تو آپ کو اس کے ساتھ ہی الیکشن میں جانا پڑے گا، اور نہ ہی الیکشن فوری طور پہ ہونے جا رہا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اب آپ اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ عمران خان کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان نے اچھی چیز یہ کی ہے کہ انہوں نے اپنے ووٹر کو اپنے ساتھ جوڑا رکھا ہے، لیکن ہم نے بھٹو سے لے کے آج تک دیکھا کہ محض پاپولیرٹی آپ کو کافی نہیں ہوتی، اقتدار تک نہیں لے جاتی۔ تو یہ میرا خیال ہے اس کے لیے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور خود عمران خان کو سوچنا پڑے گا کہ ان کو اپنی پوری اسٹریٹجی میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تبدیلی لانی پڑے گی۔ مطلب جس طرح وہ ہیڈ آن لے رہے ہیں انسٹیٹیوشنز کو، فرنٹ سے لڑائی نہیں لڑی جائے، جس طرح وہ انسٹیٹیوشنز کو ہیڈ آن لے رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اسپیس بچی ہے، اسپیس موجود ہے؟ کیونکہ جہاں تک وہ چلے گئے اس کے بعد ریورس بیانیاں ان کے لیے بھی پرابلم بنے گا، اور اس سے آگے جو ہے وہ پھر مسائل ہی مسائل ہیں۔ دیکھیں عادل، اگلے 2 مہینے بہت امپورٹنٹ ہیں، اور میں امپورٹنٹ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی پتہ ہو سکتا ہے 1-1.5 مہینے میں بھی جو اہم ترین تقرری ہونی ہے یا ادروائز، وہ اگر نئی سوچ آتی ہے، کوئی نئی قیادت آتی ہے، تو پھر ظاہر ہے پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن میں ایک نئی تبدیلی آئے گی۔ امکان اس چیز کا ہے کہ کچھ ٹھہراؤ ہے، امکان اس چیز کا ہے کہ چیزیں شاید کسی دوسرے ڈگر پہ جا سکیں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے پھر میرے خیال میں عمران خان صاحب کے لیے مسائل میں اضافہ ہوگا۔ سر لیکن اگر کوئی چینج آتا بھی ہے تو پھر پہلے والی رائٹ تو پھر بھی نہیں ہوگی نا، یہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ پہلے والی رائٹ، پہلے والی فیسلٹی یا پہلے والا ماحول تو پھر بھی نہیں ملے گا، کیونکہ جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں پھر دے ول ٹرن اگینسٹ دیم۔ ہاں، لیکن اصل چیز یہ کہ یہ جو عمران خان پاور شو کر رہے ہیں، یہ پاور شو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوگا اسی طریقے سے الیکشن میں، وہ جب بھی ہوتے ہیں یا نہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے عمران خان کے لیے کہ یہ جو ان کا جو پاور شو ہے ہر جگہ جلسے میں، وہ الیکشن میں کس حد تک وہ کنورٹ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ پنجاب میں، کیونکہ دیکھیں جو عمران خان 2018 میں چیزیں بنی تھیں
اس میں ظاہر ہے ایک کراچی فیکٹر تھا جی جی اور ایک بلوچستان فیکٹر تھا پلس PML-Q. یہ مل کے عمران خان کی گورنمنٹ بنی تھی. صحیح ہے. اب وہ کراچی فیکٹر کو ریٹین کس طرح کر پائیں گے اس کے لیے انہیں کئی بار کراچی آنا. مدر صاحب آپ اب گرفتاری دیکھتے ہیں خان صاحب کی؟ دیکھیے گرفتاری مجھے لگتا نہیں، لیکن اگر گرفتاری ہوئی تو سیاسی لوگوں کو گرفتاری سے خوف کھانا نہیں چاہیے، اور گرفتاری سیاست میں جو ہے وہ فائدہ ہی پہنچاتی ہے، نقصان ہوتے کم ہی دکھتا ہے. مدر صاحب مجھے ایک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے، میں ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر ڈسکشن کو کنٹینیو رکھیں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. عثمان ڈار صاحب، اداروں کے خلاف جو اس وقت آپ لوگوں کا سٹانس بن چکا ہے، کیسے ڈیفینڈ کریں گے آپ؟ یہ جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں ریاستی اہلکاروں کو، ظاہر ہے وہ ایک عام آدمی نہیں ہے، خان صاحب چیف ایگزیکٹو رہ چکے ہیں اس ملک کے، وزیر اعظم تھے سابق، وہ جس طرح سے اداروں کو پکار رہے ہیں، کیا اب آپ لوگوں کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ جی کسی حد تک بھی جائیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مقدمے بنے، جیل چلے جائیں، کچھ بھی ہو، فیس کریں گے؟ اب دیکھیں عادل، ایک بات تو اب آپ کو تسلیم کر لینی چاہیے کہ آج پاکستان میں عملاً سول مارشل لا نافذ ہو چکا ہے. جس طرح سے کل رات میرے لیڈر عمران خان کی لائیو سپیچ کے اوپر پابندی لگائی گئی، پھر یہ جو ATA کا پرچہ ہوا ہے دہشت گردی کا، پرچے تو خیر پہلے بھی ہوئے تھے، تو یہ سارا کچھ تو ہم نے مارشل لا کے دور میں ہی دیکھا ہے. جو سوال آپ نے اٹھایا، دیکھیں یہ ہر سیاسی جماعت کا آئینی اور قانونی حق ہے، اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. اگر آپ کل کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب نے IG صاحب سے، یا جو بھی آپ نے چیزیں بتائی ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا کیا ہے؟ یہ آج حقیقت ہے کہ شہباز گل کے ساتھ اسلام آباد کی پولیس نے حراست میں جسمانی تشدد بھی کیا اور جنسی تشدد بھی کیا. شرم کی بات ہے. اور یہ آپ نے دونوں چیزیں خود بھی دیکھی ہیں، آپ کے پاس ثبوت بھی ہیں اس کے؟ میں مل کے بھی آیا ہوں. جب میں ڈیالہ جیل شہباز گل کو ملنے گیا، یہ آپ نے ان کا جنسی اور جسمانی دونوں تشدد کی گواہی ہے؟ ہاں، ان کے سارے یہاں نیلگو نشانات تھے، حالانکہ 6-7 دن گزر چکے تھے، لیکن جو مار پیٹ ہوئی تھی اس کے یہاں نشانات تھے. دوسرا ایک ٹاک شو میں، بٹ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جنسی اور جسمانی دونوں تشدد کے ثبوت ہیں آپ کے پاس ان کے خلاف. دیکھیں کچھ پکچرز بھی بھیجی گئی ہیں سوشل میڈیا پہ، سرفیس بھی کر رہے ہیں. نہیں اس کو چھوڑے، میں آپ کا پوچھ رہا ہوں، اپنا بتائیں مجھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا، اور کیا اڈیالہ جیل میں ان کا ہوا میڈیکل ایگزامن ہوا کچھ، وہاں پر کوئی رپورٹ کچھ ہے؟ یہ دیکھیں مجھے تو ان چیزوں کا باقی نہیں پتا وہاں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. شہباز گل سے جو میری ملاقات ہوئی، اس نے باقاعدہ مجھے بتایا، کیٹاگوریکلی بتایا کہ اسے نہیں پتا مارا اس وقت کس نے ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے ہیں، منہ پہ کالا کپڑا چڑھا دیتے ہیں کہ پتہ ہی نہ چلے کون کیا کر رہا ہے. تو یہ ہوا. آپ کو شہباز گل صاحب نے خود بتایا میرے ساتھ جنسی اور جسمانی دونوں تشدد ہوئے. ہاں، تو میں سوال یہ اٹھا رہا ہوں، یہ منڈے کو دیکھیں ذرا، کل عدالت میں جا رہے ہیں نا، شرمیلا صاحبہ کے پاس عدالت میں ہم سب گواہ جا رہے ہیں، باقی لوگ بھی جا رہے ہیں. پھر شہباز گل نے تو مجسٹریٹ نے اپنی شرٹ کر دکھایا انہیں کہ یہ دیکھیں نشانات. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ جلسوں میں بیٹھ کر ادارے فیصلہ کریں، یا پھر ایک قانونی طریقہ کار جو پروسیجر ہے اس کو فالو کر کے جو ہے کسی نتیجے پہ پہنچے؟ اگر آپ جلسوں میں فیصلہ کرائیں، رائے قائم کریں گے یا رائے عامہ ہموار کریں گے، تو پھر عدالتوں میں کیا ہونا ہے؟ دیکھیں رائے عامہ تو یہ عظیم پاکستانی اپنے ووٹ کے ٹھپے سے جو انہوں نے 17 جولائی کو بائی الیکشنز میں دیا، اور آج NA 245 میں کراچی کے لوگوں کو سلام پیش کر رہا ہوں. عادل آپ کے پروگرام سے جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سیٹ ہم دوبارہ جیت گئے ہیں. تو لوگ تو اپنے ووٹ کی طاقت سے بار بار جلسوں میں آ کر، سڑکوں پہ آ کر چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے خوددار، یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہی وہ حل ہوگا، الیکشن ہی وہ طریقہ کار ہوگا جس کے ذریعے آپ کا موقف یا بیانیہ نظر آئے گا؟ لیکن جو پوزیشن لی ہوئی ہے اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ اور تمام لوگوں کے ساتھ آپ نے ایک ساتھ اپنی کنفرنٹیشن شروع کر دی ہے، جیسے ابھی مظہر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ تمام لوگوں کے ساتھ ایک ساتھ لڑائی کھول دی ہے. شرمیلا صاحبہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے سول مارشل لا لگا دیا ہے، جو کیسز آپ ہمارے اوپر بنا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جس قسم کی حکومت اقدامات کر رہی ہے تو الیکشن کے بائی الیکشنز کی صورت میں آپ کو نتیجہ نظر آتا ہے کہ پھر کس طرح ہمیں ٹرن آؤٹ یا ریزلٹ ملتا ہے؟
جی شکریہ عادل عباسی صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ جی سول مارشل لا ہے یا آئین کی بالادستی نہیں ہو رہی، یہ ایک ریٹورک کی طرح استعمال کیا جاتا ہے. جو بھی کام ہوتا ہے وہ قانون کے تحت ہوتا ہے. سول مارشل لا کی کیا بات ہے؟ اگر آپ کسی چیز کی وائلیشن کریں گے تو قانون تو حرکت میں آئے گا نا. اب اگر آپ عمران خان صاحب ہیں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر کسی قسم کا قانون لاگو نہیں ہوتا، یو ابو دا لا، تو دیٹ ڈزنٹ ورک فار اینی بڈی، اٹ ڈزنٹ ورک فار دا لا. قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. ہم یہی تو آرگیومنٹ دیتے ہیں اور یہی تو ہم شکایت کرتے ہیں کہ جی امیر کے لیے الگ قانون کیوں ہے، غریب کے لیے الگ قانون کیوں ہے. اگر غریب آدمی جو ہے وہ ایک قانون کو وائلیٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر تو ایف آئی آر کٹ جاتی ہے، لیکن اگر ایک طاقتور سیاستدان کرے تو اس پہ ایف آئی آر نہ کٹے. اب اگر ان کی اسپیچ کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے تو آرٹیکل 19 آپ پڑھ لیں کہ فریڈم آف اسپیچ تو ہے، لیکن ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی لا. اور وہ کیا ہیں؟ اس کی اپنی ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ آپ کسی کی تصدیق نہیں کر سکتے، آپ آرم فورسز کی تصدیق نہیں کر سکتے، آپ کسی انڈیویجل کی تصدیق نہیں کر سکتے. تو یہ فریڈم آف اسپیچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جس کو چاہیں اٹھا کے گالی دے دیں، جس کو اٹھا کے دھمکی دے دیں. یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. اور یہ عمران خان صاحب پڑھے لکھے شخص ہونے کے ناطے، سابق وزیر اعظم ہونے کے ناطے یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. لیکن اگر آپ جان کے ڈو اور ڈائی سچویشن میں اپنے آپ کو ڈالنا چاہتے ہیں، نیو سے کہ نہیں جی اب تو میں نے ایسے کام کرنے ہی ہیں کہ بس جی دیوار سے لگا دو اور آر یا پار، تو پھر تو یہ سچویشن آ گئی نا. جب بھی جیسے مظہر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ سیاست میں اگر کوئی تحریک چلاتے ہیں تو سٹیپ بائی سٹیپ چلاتے ہیں، یہ نہیں کہ شروع آپ نے زیرو سے کری اور آپ 100 تک پہنچ گئے. آپ لوگوں کے اوپر بھی لگاتے ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ بھی جو ہیں وہ اپنے دور میں ماضی میں اس قسم کے الزامات اداروں کے اوپر لگاتی رہی. یہی الزام وہ آپ پہ بھی لگاتے ہیں کہ آپ طاقتور تھے تو آپ قانون کے مکڑی کے جالے کی طرح اس سے نکل جاتے تھے. یہی الزام وہ آپ کے اوپر لگاتے ہیں کہ یہ جو مولا جٹ سٹائل ہے ہماری پالیٹکس میں، جہاں پر دیکھو پھنس جاؤ وہاں پر فوراً آپ کہیں جی فلانے ادارے نے یہ سارا کچھ کیا تھا اور اپنے اوپر سے نکال کے آپ باہر چلے جائیں. ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ مقبول ہوتا ہے انداز، اسی انداز کو انہوں نے بھی اپنا لیا. دیکھیے عمران خان صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ اپنے پیر پہ خود کلاڑی مارتے ہیں. ان کو اپوزیشن کی تو کبھی ضرورت ہی نہیں تھی نکالنے کے لیے. ان کے ایسے اعمال اور ایسی حرکات اور ایسی پالیسیز تھیں کہ خود ہی وہ ان کو جانا پڑا. ان کے اپنے اتحادیوں نے ان کو چھوڑ دیا، ان کے اپنے لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا. اور آپ کو یاد ہوگا باسی صاحب، ہم شروع میں یہی بات کہتے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، آپ کے اپنے لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیز ہیپنڈ. ان کے اپنے لوگ. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں فارن فنڈنگ کیس کس نے لگایا؟ ان کے اپنے ساتھی نے لگایا. ان کے اپنے ساتھی ان کو اسمبلی میں چھوڑ کے چلے گئے، ان کے اپنے اتحادی ان کو اسمبلی میں چھوڑ کے چلے گئے. بات یہ ہے کہ سیاست میں آپ کبھی بھی دروازے اتنے بند نہیں کرتے کہ ایک دریچہ کھلا رکھیں. مے بی یو نیڈ دیٹ پرسن. لیکن عمران خان صاحب تو سب کشتیاں جلا کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہی انہوں نے سیاست کے اندر بھی کیا ہے. اب اگر آپ مرنے کو تیار ہو گئے اور آپ نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ آپ نے اس ملک کے ہر ادارے کو گالی دینی ہے، ہر ادارے کی تہذیب کرنی ہے، تو اس طریقے سے نہ سیاست ہوگی آپ سے اور نہ ہی کوئی آپ کا ساتھ دے گا. یہ بہت مشکل کام ہے. دس از ویری ڈینجرس. بات یہ ہے کہ دیکھیے آئی ول ناٹ سپورٹ ٹارچر آن اینی بڈی. مطلب مجھے نہیں پتا جو رپورٹس آ رہی ہیں، جو ویڈیوز شہباز گل کی آ رہی ہیں، اس میں وہ اچھے بھلے نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر ان کے اوپر ٹارچر ہوا ہے آئی ول ناٹ سپورٹ دس. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں، اس دنیا میں کرما بھی ہوتا ہے، مکافات عمل بھی ہوتا ہے. اگر آپ جب طاقتور تھے اور آپ ٹیلی ویژن پہ پریس کانفرنس میں بیٹھ کے دوسروں کی اریسٹ اور تضحیک کو سیلیبریٹ کرتے تھے، اس پہ ہنستے تھے، لوگوں کی تضحیک کرتے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ یہ گھوم پھر کے آپ پہ آئے گا. مجھے دکھ ہے، آئی ایم ناٹ سپورٹنگ دس. ٹھیک ہے، آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ اس حد تک آپ نہ لے کے جائیں کہ جب آپ پہ پڑے تو لوگ کوئی آپ کی سپورٹ کرنے کو یا کوئی آپ کے ساتھ سمپتائز کرنے کو تیار نہ. پوائنٹ ہے ڈار صاحب، آپ لوگوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایک آپ کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد کو، ڈی آئی جی اسلام آباد کو، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو، جج جو خاتون ہیں ان کا جو ہے وہ نام لے کر دھمکی دیتے ہیں، لیکن جہاں پر کہیں نام لینے کی باری آتی ہے وہاں پر وہ جو ہے وہ ایکس وائی زی کرنا شروع کر دیتے ہیں. کلیئر کٹ کیوں وہ نام نہیں لیتے؟ ان کو کس نے کیا کہا تھا کیوں نہیں بتاتے؟ وہ اس بات کو وہ گول مول کیوں کر جاتے؟
دیکھیں میرا خیال ہے وہ گول مول تو کرتے نہیں ہیں. اگر وہ نیوٹرلز کی بات کرتے ہیں تو پوری قوم جانتی ہے وہ کس بات کرتے ہیں, اور اگر وہ نیوٹرل سے سوال کرتے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتے ہیں, وہ سوال پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کرتے ہیں. نیوٹرلز کون ہے؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو وہ میری بات سمجھیں, پوری اسٹیبلشمنٹ سے شکایت کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں, بات سنیں ذرا. نہیں میں مجھے سوال کا جواب ہے. آپ پوری اسٹیبلشمنٹ سے شکایت کرتے ہیں. دیکھیں اگر آئی جی اسلام آباد جن کو خود نوٹس لینا چاہیے تھا کہ شہباز گل کے ساتھ جسمانی اور جنسی تشدد کیوں کیا گیا, اگر وہ نوٹس نہیں لیں گے, اگر وہ نوٹس لینے کی بجائے یہ پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں بالکل کلیئر کٹ آپ کو سن رہا ہوں. اگر وہ یہ لینے کی پوزیشن کوشش کریں گے کہ جی یہاں کچھ نہیں ہوا, تو پھر عمران خان ایک پارٹی ورکر کے لیے تو آواز اٹھائیں گے. وہ جو بھی قانونی راستہ اختیار کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم عدالت جائیں گے, ہم ہائی کورٹ جائیں گے, سپریم کورٹ جائیں گے ان کے خلاف, تو وہ تو پھر آواز اٹھائیں گے. اب آپ یہ کہیں کہ ظلم بھی ہو اور آپ وہ ظلم سے اور آواز نہ اٹھائیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ دوسرا میں شرمیلہ صاحبہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا کوئی ایک کیس بتا دیں جس میں جسمانی یا جنسی زیادتی کسی کے ساتھ کی گئی ہو. اگر ان کے ساتھ کوئی پکڑ دکڑ ہوئی تو وہ ان کو اپنے کرپشن کے مقدمات کی وجہ سے ہوئی. کسی کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کم از کم عمران خان نے ذاتی حیثیت میں نہیں کی, جس طرح یہ کر رہے ہیں شہباز گل کو لے کے اور باقی دیگر قیادت کا یہ جو پلان کر رہے ہیں. یہ بات میں ہائی لائٹ اصل میں آپ کے پروگرام میں کرنا چاہتا ہوں. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس تو فورمز ہے نا, اگر پولیس سے آپ کو شکایت ہے تو اس کا بھی ایک فورم ہے. آپ کو اگر عدلیہ سے ماتحت عدلیہ سے شکایت ہے تو آپ اعلیٰ عدلیہ میں جا سکتے ہیں اپنی کمپلین لے کے. جب یہ فورمز موجود ہیں تو آپ کو جلسوں میں للکار کے دھمکیاں دینے کی کیوں ضرورت ہے؟ دیکھیں اگر عدالت جا رہے ہیں اس کو آپ دھمکی کہتے ہیں تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے یہی کہا ہے نا آئی جی کو کہ ہم تمہارے اس عمل کے خلاف عدالت جائیں گے, ہر قانونی راستہ اختیار کریں گے, قانونی جنگ لڑیں گے, آئینی جنگ لڑیں گے. کیا انہوں نے آئی جی اسلام آباد کو یہ کہا ہے کہ میں پاکستان طریقے انصاف کی آپ لے کے, یہ تو حکومت نے آپ کے اوپر, حکومت نے تو ایک ایف آئی آر بھی کر دی نا 780A پہ, آپ پہ ایک ایف آئی آر بھی ہو گئی, چلے تو ہو گئی, بالکل ٹھیک ہے, میں نے مان لیا. حکومت کا موقف پیمرا کی صورت میں بھی ہمارے سامنے لکھا ہوا آ گیا, لیکن کچھ چیزوں کی ایک سگنیفیکینس ہوتی ہے, ایک امپورٹنس ہوتی ہے. جب آپ جلسے میں کسی کا نام لے کر اس کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اوے آئی جی میں تمہیں دیکھ لوں گا, اور آپ کہتے ہیں اوے فلانے جج میں تمہیں دیکھ لوں گا, اور پھر اس کے بعد آپ بے شک اس کو کہیں کہ ہم قانون کے تحت بھی کریں گے, اس کی ایک سمبولک, ایک سگنیفیکینس, ایک امپورٹنس تو ہوتی ہے نا اس بات کی. لوگ اس کو لیتے تو اسی طریقے سے. تو میں یہ کہتا ہوں تو پھر ملک میں دوہرا معیار کیوں ہے؟ اس پاکستان میں پھر دو قانون کیوں ہیں؟ عمران خان کے لیے ایک قانون, نواز شریف آپ کے سپاہ سالار کو نام لے کے للکارے گجرانوالہ جلسے میں, کیا ہوا؟ تو آپ کی حکومت تھی نا, آپ کو چاہیے تھا آپ کیس کر دیتے. نواز نے نام لیا ڈی جی آئی ایس آئی کا, فیض تو بھائی آپ کی حکومت تھی نا, آپ نے کیس کیا, آپ کی حکومت تھی. ڈار صاحب میری بات سنیں, انہوں نے آصف نے تو یہ کہا کہ عوام کی جسم سے گوشت کے ساتھ ساتھ ہڈیوں کا ماس اتار لیا ہماری عظیم فوج. ڈار صاحب یہ بتائیں کہ کیا آپ نے آج کیوں آپ اداروں کے خلاف جو گفتگو کی ہے اس میں پنجاب میں بھی کیس کریں گے ان پہ؟ پنجاب میں بھی ہوں گے. دیکھیں جس نے بھی پھر کیا ہے ایک ہی, آپ دیکھیں قانون پھر سب کے لیے برابر ہے نا. تو یہ تو پھر ٹٹ فور ٹیٹ ہو گیا نا, آپ نے پہلے نہیں کیا, آپ نے ویٹ کیا کہ یار ان کو کرنے دو, ہماری باری آئے گی ہم بھی کریں گے, اور اس کے بعد اگر یہ ہمارے خلاف جائیں گے تو ہم بھی خلاف چلے جائیں گے. پھر قانونی اور اصولی بات تو نہیں ہوئی, پھر تو یہ سکور سیٹل کرنا ہوا, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوئی. جیسے رانا ثناءاللہ کا آپ نے کلپ چلایا, پہلے تو یہ بزدل وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صرف ایف آئی آر کاٹ سکتا ہے وارڈ کے, جی میں جائزہ لے رہا ہوں. یہ شخص جائزہ ہی لے سکتا ہے بیٹھ کے, ان کے تو ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں. میں تو پہلے اس حکومت کو, امپورٹڈ حکومت کو کہتا ہوں بابا اگر آپ کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں تو گھر جائیں, نیا الیکشن کروائیں. یہ کیا بار بار عوام میں آ جاتے ہیں جی ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے, کس نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں نا, یہ پھر بتائیں قوم کو. اچھا جی, کن لوگوں نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں؟ چلیں شرمیلہ صاحبہ بیٹھے ہیں جی ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں.
جی شرمیلا صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں آپ کے اوپر بھی ہم کیسز بنائیں گے. وہ کہتے ہیں ابھی ہماری پنجاب میں حکومت ہے, ہم آپ کے اوپر بھی یہی والے کیسز بنائیں گے جو آپ ہمارے اوپر کیسز بنا رہے ہیں, اور ماضی میں آپ ایسا کہتے تھے اس لیے ہم آج ایسا کہتے ہیں. دلیل یہ ہے, اور دلیل سب کی یہی ہے کہ اگر ہمارا ساتھ دیا تو ٹھیک, نہیں دیا تو پھر جو ہے وہ ادارے ایسے ادارے ویسے. یہ دلیل ہے اس وقت ہمارے پالیٹیشنز کے پاس. جی دیکھیں, مجھے سارے سیاستدانوں کا تو نہیں پتا, لیکن پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی تو بالکل یہی دلیل ہے کہ آئدر اٹس عمران خان اور اٹس نو بڈی. اگر ہمارا ساتھ دیا ہے تو سچے ہو, صحیح ہو, راہ راست کے اوپر ہو, لیکن اگر ہمارے خلاف ہو, ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہو تو چور ہو, ڈاکو ہو, لٹیرے ہو اور بدماش ہو اور نیوٹرل نہیں ہو. تو یہ ان کا منطق ہے, یہ ان کا ریٹورک ہے اور یہ ان کی سیاسی پالیسی ہے. انفارچونیٹلی اب یہ دیکھیں نا بات کیا کر رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ کیا تو ہم یہ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بدلے لینے آئے ہیں, آپ سیاسی انتقامی کارروائی کرنے آئے جو آپ نے ماضی میں بھی کی. یہ کہتے ہیں نا کہ آپ پہ تو کوئی مقدمے بنے نہیں اور بڑے طاقتور تھے. مجھے آپ بتائیے, زرداری صاحب جیل گئے, فریاد تالپور صاحبہ جیل گئی, سارے کے سارے جیل گئے. کس کو انہوں نے چھوڑا ہے؟ جو ان کے خلاف بات کرتا تھا اسمبلی کے اندر یا اسمبلی کے باہر, جو جرنلسٹ جو ہے وہ ان کے اوپر بات کرتا تھا, کسی کو انہوں نے معافی نہیں دی ہے, کسی کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے. شہباز گل کیا کہہ رہا ہے آج وہ تمام میڈیا کے لوگوں سے جن کی وہ بیٹھ کے تصدیق کرتے تھے, کیا کہہ رہے ہیں کہ میں پریشانی میں اس وقت مجھ سے بدلے نہ لوں. یہ مکافات عمل ہے. اس حد تک آپ نہ لوگوں کو دیوار سے لگائیں کہ جب آپ کا وقت پڑے تو کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہی نہ ہو. Nobody will sympathize with you. اور یہ ایک فنکشنل ڈیموکریسی کے اندر آپ بدلے لینے نہیں آتے, آپ کو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے, انکلوسو پالیٹکس کرنی پڑتی ہے. آپ کو یاد ہوگا باسی صاحب جب سوات میں آپریشن کر رہے تھے, اس وقت 2009 کی بات ہے, صدر زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, پوری پارلیمان کو اعتماد میں لیا, ایک کنسنسس پالیٹکس کی, تمام جماعتوں کو لیا اور فوج کے ساتھ کھڑے رہے, فوج کے پیچھے کھڑے رہے, وہ کامیاب ہوا وہ آپریشن. ایٹ لیسٹ جہاں ملک کی بات آتی ہے, نیشنل انٹرسٹ کی بات آتی ہے, وہاں تو سیاست نہ کریں, وہاں تو آپ تصدیق نہ کریں, یکجا ہو جائیں, اکٹھے ہو جائیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اختلافات ہو سکتے ہیں. ماضی میں بھی جب آپ لوگوں کی لیڈرشپ پہ وہ کہتے ہیں کہ بیانات دیتے تھے, اب وہ تو میں نے ان سے کہا جب آپ کی حکومت تھی آپ مقدمات بنا سکتے تھے, بٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا بھی یہی انداز تھا اس لیے ہم نے بھی یہ انداز اپنا لیا ہے. نہیں, پیپلز پارٹی نے کبھی کسی ادارے کی تصدیق نہیں کی ہے. کوئی بھی انسٹنس آپ اٹھا کے, اسامہ بن لادن کا انسٹنس آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اس وقت بھی صدر زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے رہے. اور ٹھیک ہے, اختلاف رائے ہونا اپنی جگہ ہے, لیکن اختلاف رائے کا اظہار کس طریقے سے آپ کر رہے ہیں, آپ تضحیق کر رہے ہیں, آپ لائیو ٹیلی کاسٹ کے اوپر آپ گالیاں دے رہے ہیں. ایک میجسٹریٹ جس نے ایک ریمانڈ دیا ہے, خاتون ہے, آپ اس کو کیا کریں میں تمہیں دیکھ لوں گا. مجھے آپ بتائیے آج کل کے حالات, ماحول اور جو ایک جسے کہتے ہیں نا ایک انوائرمنٹ جو بنا ہوا ہے, عمران خان کے تو فالوورز, مطلب دیکھیں نا, کوئی اٹھ کے اس عورت کی تصدیق کر دے, کیا کر لیں گے آپ؟ جب عمران خان بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اگر ایک عورت رات کو گھر سے 12 بجے باہر نکلتی اور اکیلی تو کیوں نکلی, اور عورتوں کے لباس کی وجہ سے ان کا ریپ ہوتا ہے, یہ کس قسم کی گفتگو ہے؟ یہ ایک ایگزامپل دے رہی ہوں, ناٹ ان دس کانٹیکسٹ, بٹ اٹس ویری انفارچونیٹ. عادل دیکھیں, میں سوال یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 4 ماہ میں اگر عمران خان نے اپنی تقاریروں میں جو کچھ بھی کہا ہے اگر وہ غلط ہے, جیسے یہ ابھی میری بہن فرما رہی ہیں, تو پھر لوگ ووٹ کیوں دے رہے ہیں عمران خان کو؟ وہ ریجیکٹ کیوں نہیں کر رہے عمران خان کو؟ ان کی حکومت میں یہ لوگ الیکشن ہار رہے ہیں عمران خان سے. ان کی ابھی سندھ میں ان کی گورنمنٹ ہے نا, شرمیلا صاحب جواب دیجیے. ہار رہے ہیں یہ کراچی میں. اوکے, سو لیٹس ٹاک اباؤٹ, چلو میں اس کا جواب لے لیتا ہوں, پہلے اس کا جواب دے دیں. جی لیٹس ٹاک اباؤٹ NA-245. ٹھیک ہے, ابھی کیا ہے, 10.9% ووٹر ٹرن آؤٹ ہے, 5,13,000 سم تھنگ ووٹرز رجسٹرڈ ووٹرز ہیں. اگر اتنے ہی عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ ہوتے تو اوور ویلمنگ ایک رسپانس ہونا چاہیے تھا, لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے تھا ووٹ دینے کے لیے عمران خان صاحب کو. کیا ہے ابھی تک کوئی 150-160, مگر پھر بھی وہ کہیں گے اگر لو ٹرن آؤٹ بھی ہے تو الیکشن تو آپ ہار گئے نا, الیکشن تو انہوں نے ہی جیتا, چاہے کم نمبر سے جیتا یا زیادہ نمبر سے جیتا. نہیں,
لیکن میں بتا رہی ہوں نا کہ اگر اتنی ہی فالوئنگ یا اتنے ہی عمران خان کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے تو ابھی تک تو 70-80 ہزار کی لیڈ لے رہے ہوتے نا. یہ 8 لاکھ ووٹ لیا پنجاب میں عمران خان نے بائی الیکشن میں. 8 لاکھ ان سیٹ میں دیکھیں, میں ابھی آپ نے سندھ کی بات کری تو آئی ایم گوئنگ ٹو کنفائن مائی سیلف ٹو کراچی, اور میں آج کے الیکشنز کی بات کر رہی ہوں. اگر اتنی اوور ویلمنگ سپورٹ ہوتی عمران خان صاحب کی, ابھی تو آپ کے یہ 160 پولنگ اسٹیشن نا 50-60 ہزار ووٹ ہونے چاہیے تھے. جی ڈاکٹر صاحب کوئکلی میں نے یہ بات صحیح ہے کہ اگر 200 ووٹوں سے بھی لیڈ لے کے جیتے تو صحیح, وہ الگ بات ہے. لیکن آپ کی ووٹر ٹرن آؤٹ کیا ہے؟ 10%, کچھ بھی نہیں. اگر ٹرن آؤٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب سب کے اوپر ہی عدم اعتماد ہے نا کہ آپ سے لوگوں کا, کہ لوگ اگر نہیں نکل رہے تو پھر سب پہ ہی عدم اعتماد ہے نا کہ ڈس انفرینچائزڈ ہیں لوگ, ڈس اورینٹڈ ہیں لوگ. بیکاز ہماری پالیٹکس جو ہے سولوشن نہیں نکال پا رہی نا, ڈائلاگ نہیں کھڑا ہو رہا, کنسنسس نہیں ہو رہا, جس کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا. سیاستدانوں میں اگر اتنی پولرائزیشن ہے, ایک دوسرے کو گالم گلوچ سے بات کریں گے, ڈیلیور نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا نا. آپ صرف اپنی سیاست کے لیے, اپنی سیاست کے لیے, اپنی انڈیویجل پاپولیرٹی کے لیے اور اپنی ساکھ کے لیے اگر کام کریں گے, لوگوں کے لیے کام نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میری بہن یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ عمران خان نے جو اداروں پہ چڑھائی کر رکھی ہے اس وجہ سے لوگ اسے ووٹ دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ عوام, یہ عظیم پاکستانی سمجھتے ہیں کہ عمران خان نہیں کہ وہ چڑھائی کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چڑھائی کر رہے ہیں, میں نے تو ایسے آپ کہہ رہی ہو نا, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں مولا جٹ سٹائل میں انہیں ووٹ مل رہا ہے, وہ اداروں کو للکار رہے ہیں, اس وجہ سے عوام ووٹ دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے عمران خان جو کر رہا ہے, پیمرا نے جو بین لگایا, میں تو اس پہ بات کر رہی ہوں, وہ انڈورس کر رہے ہیں کہ عمران خان چھوڑتا کس کو ہے؟ عمران خان صاحب گالی کس کو نہیں دیتے؟ کون سے سیاستدان کو نہیں دیتے, کون سے جرنلسٹ کو نہیں دیتے, کون سے اداروں کو نہیں دیتے. نہ وہ الیکشن کمیشن کو انہوں نے معافی دی ہے, نہ انہوں نے جوڈیشری کو دی ہے, نہ انہوں نے فوج کو دی. کس کو چھوڑا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کس کو چھوڑا ہے؟ ہمارے عظیم پاکستانیوں کو گالی کیوں نہیں لگتی عادل؟ بیچارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو میری بات تصدیق کر کے چھوڑ دی اداروں کو ملائم کر رہا ہے. میری بات لوگ ووٹ کیوں دے رہے ہیں؟ وہ ہر دفعہ سیٹ جیت رہا ہے. پچھلے 4 ماہ میں صفایا کر کے رکھ دیا, ان کی سیاست کی دکانیں بند کر دی ہیں عمران خان نے. یہی خوف ان کو کھائے جا رہا ہے. عمران خان کی مقبولیت سے یہ خوف زدہ ہو گئے, اور یہ تقریر, یہ جو کروڑوں پاکستانیوں کی آواز ہے عمران خان, اس آواز کو بند کرنے کے لیے آپ کا بیسکلی ڈاکٹر صاحب آپ کا اس وقت آرگیومنٹ یہ ہے کہ ہم جو دل چاہے گا کہیں گے, ہمیں پتا ہے لوگ ہمیں ووٹ ڈالیں گے, تو اس لیے آپ کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہیں. از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ یہ بات نہیں ہے کہ ہم وہ کریں گے, بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ نہیں. سر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو سٹانس ہم نے لیا اس کے باوجود لوگ ہمیں ووٹ ڈال رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ جو ہیں وہ انٹچیبل ہیں, آپ کچھ بھی کسی بھی ادارے کو کچھ بھی کہہ کے آگے بڑھ جائیں گے, اور لوگ چونکہ آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ آپ کا یہ بات نہیں ہے. دیکھیں, ڈیموکریسی کی ہم بات کر رہے ہیں, جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں. جمہوریت جمہور سے ہی ہے نا, جمہور کیا عوام ہے. Sir, but this Awam is bound to follow the Constitution of Pakistan, law of the land. اگر آپ قانون, ریاست کے آئین اور قانون کو نہیں مانتے جو کہ ہر شہری پہ فرض ہے, تو وہ شہری کا ووٹ رائے ضرور ہو سکتا ہے, لیکن وہ قانون نہیں ہے. اور قانون اور آئین کے مانے بغیر آپ کسی بھی نظام کو انڈورس نہیں کر سکتے. دیکھو یار, لیکن ان پاکستانیوں کے ہاتھ میں یا قلم ہے یا انگوٹھا ہے جس سے انہوں نے ووٹ دینا ہے. انہوں نے کون سی گنے سر پاپولر ہونے میں اور لا ابائڈنگ سٹیزن ہونے میں فرق ہے نا. پاپولر ہونے میں اور لا ابائڈنگ سٹیزن ہونے میں فرق ہے. آپ کو یہ فرق تو کرنا پڑے گا نا. یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کہہ دیں کیونکہ ووٹ ملتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, آپ اسٹیبلشمنٹ سے چاہتے کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کیوں آپ کے لیے آگے آ کے جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل کام کرے؟ آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نیوٹرل رہے, لیکن آپ فوج کو کہتے ہیں وہ نیوٹرل نہ رہے, ہماری مدد کرے. یہ کیا لاجک ہے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب شاید جو عمران خان نے بھی بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ, تو کہ طاقت ان کے پاس ہے, اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی حقیقت ہے, یہ سبھی مانتے ہیں. تو وہ طاقت آپ کے لیے کیوں استعمال کریں یا کسی کے لیے بھی کیوں استعمال کریں؟ نہیں, وہ یہ دیکھو, یہ ایک اسٹیبلش چوروں کا ٹولہ ہے, یہ پوری قوم جانتی ہے. ایف آئی اے کے کیسز لے لیں, نیب کے لے لیں, فلودے والے کا لے لیں. سر آپ کے پاس شہزاد اکبر صاحب کے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے, شہزاد اکبر صاحب 3.5 سال میں کون سے کیسز ہیں جنہیں کنکلوژن تک پہنچا سکے؟ نیب ہمارے انڈر تھی کہاں؟ سر شہزاد اکبر صاحب کون تھے؟ شہزاد اکبر صاحب کون تھے؟ سارا احتساب شہزاد اکبر صاحب کر رہے تھے. وہ ہیں کدھر آج یہ پتا کریں, اور انہوں نے کون کون سے کیسز کو کہاں تک پہنچایا, ذرا یہ پتا کر لیں. کیسوں کو منطقی انجام تک اداروں نے پہنچانا تھا, سزائیں عدالتوں نے دینی تھی. عمران خان کوئی بادشاہ نہیں تھا اس ملک میں. تو پھر آپ ان کو کیوں بلیم کر رہے ہیں؟ پھر تو اداروں کو, پھر
تو ادارے ذمہ دار ہوئے نا, پھر آپ انہیں کیوں بلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے روک لیا؟ کنہوں نے روک لیا ہے؟ آپ ان کو بلیم کر رہے ہیں نا کہ جی انہوں نے جو ہے کیسز, آپ کی حکومت تھی وہ کیسے کیسز روک سکتے تھے؟ اور اگر اداروں کو آپ سمجھتے ہیں, آپ کا یہ خیال ہے نا, شہزاد اکبر صاحب احتساب کے لیے بیٹھے تھے, آپ مجھے بتائیں 2 کیس بتائیں جو انہوں نے لاجیکل کنکلوژن دے دیا آپ کو اور فائنلائز کر کے سزا کی طرف چلا گیا وہ معاملہ. دیکھیں یہ 14 ارب روپے کا کیس اوپن اینڈ شٹ کیس تھا شہباز شریف کا, نیب کا, اور یہ ایف آئی اے کا جو 7 ارب کی ٹیٹیاں لگی تھی. مقصود چپڑاسی کیوں اللہ کو پیارا ہو گیا؟ کتاب لکھی جائے گی مقصود چپڑاسی کے اوپر بھی ایک دن. سر اگری, لیکن یہ کام آپ پہلے کر لیتے نا, آپ فارغ ہو جاتے. یہ تو 3.5 سال تھے آپ کے پاس. ہونے لگے تھے نا. ان کے وزیر خرم دستگیر نے بولا نہیں تھا ٹی وی پروگرام میں ہمیں سزائیں ہونے والی تھی اکتوبر میں, نومبر میں, اس لیے ہم سارے چور چکے ڈاکو لٹیرے نلائق نہل اکٹھے ہو گئے. یہ تو آن ریکارڈ ہے کلپ ان کے منسٹر کا. اوکے, کیا ہمیں تو سزائیں ہونے والی تو تھی؟ پھر انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس آگے کر دیا آپ کے اوپر. یہ ہے آپ کا سارا کیس نا, کہ اس کے بعد آگے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گئی اور سازش ہو گئی اور یہ سارا کچھ ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ نیب وزیر اعظم کے انڈر میں کیوں ہونی چائیے؟ مطلب وہ کیوں خان صاحب ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میرے انڈر نہیں تھی یا میرا اختیار نہیں تھا, کیوں ہونی چاہیے؟ نیب تو اٹانومس باڈی ہے, اتھارٹی ہے. نیب ایک اٹانومس ادارہ تھا, اسے اٹانومسلی کام کرنا چاہیے, فیصلے کرتا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نیب کو ہر ایک کو ڈال لینا چاہیے, ہر ایک کی تحقیق کرنی چاہیے. اگر کیس اسٹیبلش کیا ہے تو اسے منطقی. سر یہ کہتے ہیں آپ نے خراب کیا نیب کو, آپ کہتے ہیں نیب ہمارے انڈر میں نہیں تھا, تو نیب کدھر تھا پھر؟ دیکھیں ہم کیا آج عمران خان کیا بات کر رہے ہیں؟ آج عمران خان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت بیٹھی ہے عادل, اس کی بیبی سٹنگ چھوڑ دے. لیٹ پولیٹیکل پیپل ڈیسائیڈ ود دا پاور آف دا ووٹر. ایک بریک لیتے ہیں, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ذرا اس پہ بات کریں گے کہ جب آپ کی حکومت تھی یہی ڈیمانڈ ان کی طرف سے بھی تھی, اب اداروں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہتے, تو آپ ان سے انکانسٹیٹیوشنل کام کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک. شرمیلا صاحب, عمران خان صاحب کہتے ہیں آپ لوگ الٹے بھی لٹک جائیں تو انہیں نااہل نہیں کرا سکتے. ان کا اعتماد یہ ہے کہ ان کا بیانیہ پبلک میں چلا گیا ہے, بائی الیکشنز وہ جیت رہے ہیں, ان کا نیریٹو جو ہے وہ سٹرونگ ہے. آپ تمام جماعتیں مل کے ان کے خلاف کوئی نیریٹو نہیں بنا سکے, جو کہ ایک ریالٹی بھی ہے کہ آپ لوگ ان کے خلاف کوئی بیانیہ نہیں کھڑا کر سکے. تو وہ کہتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے, یہ سارے مل جل کے جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں, یہ الٹے لٹک جائیں مجھے جو ہے ڈسکوالیفائی نہیں کرا سکتے. دیکھیں ہم میں سے کوئی الٹا لٹکنے کو تیار نہیں ہے, نہ کسی کی خواہش ہے. اگر وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو وہ قانون اور آئین کے تحت ہوں گے اور عدالتیں ان کو کریں گے. ہم نہیں کرنے والے, ہم مجاز نہیں ہیں. ہاں ان کے اوپر کچھ مقدمے ہیں جن کے فیصلے آئے ہیں اور جن کے فیصلے آنے ہیں. توشہ خانہ کیس کا فیصلے آنا ہے, فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ گیا ہے, اور آئین اور قانون کے مطابق عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. ہم نے فیصلہ نہیں کرنا, یہ شہباز شریف نے نہیں کرنا یا پارلیمنٹ ہاؤس نے نہیں کرنا ہے. بٹ وہ کہتے ہیں کہ پلاننگ کے تحت آپ لوگوں نے ڈسکوالیفائی کروا رہے. نہیں, پلاننگ کے تحت ہم نے تو نہیں 13 اکاؤنٹس چھپائے تھے نا ان کے, ہم نے تو نہیں پروہیبٹڈ فنڈنگ لی تھی. اٹ از نتھنگ ٹو ڈو ود اس. آپ نے اکاؤنٹس چھپائے, آپ کے اپنے فاؤنڈنگ ممبر نے آپ پہ کیس لگایا, 8 سال بعد وہ فیصلہ آیا, اتنی تاخیر بعد. اس میں آپ نے نہ جانے کتنی سینکڑوں ایڈجرنمنٹس لی, 9 وکیل بدلے, کتنی ڈیلنگ ٹیکٹکس کری. ہم نے نہیں کیا. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اس. توشہ خانہ کیس کے اندر بھائی آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا ہے, اس میں ہمارا اٹ از نتھنگ. مطلب یہ تھوڑی کہ زرداری صاحب نے ڈکلیئر نہیں کیا یا شہباز شریف نے نہیں کیا یا بلاول بھٹو زرداری نے نہیں کیا, یہ تو آپ کا مسئلہ ہے. اٹ از گاٹ ٹو ڈو وتھ یو. اگر آپ نے کوئی وائلیشن کری ہے قانون کی تو آپ پہ مقدمہ بنے گا. میں دوبارہ یہ دہراتی ہوں کہ آپ دیکھیں نا, قانون سب کے لیے برابر ہے. ایک غریب آدمی اگر کوئی چیز چھپائے تو اس کو تو پکڑ کے لے جاتے ہیں, لیکن اگر عمران خان کوئی چیز چھپائے اور جھوٹ بولے تو آپ اس کو چھوڑ دیں, اور اگر آپ نہیں چھوڑتے, پکڑنے کے لیے آتے ہیں, تو پھر آپ چور ہیں, آپ بدماش ہیں, آپ اس ادارے کو گالیاں دیں گے, آپ اس ادارے کے سربراہ کو گالیاں دیں گے, آپ ان کو دھمکیاں دیں گے, پھر یہ تزیق کریں گے. اس طرح تو نہیں چلے گا. عمران خان نے توشہ خانہ سے لیے ہوئے گفٹ پہلے تو 20% پہ ملتے تھے, خود 50% پہ لے کے گیا میرا لیڈر عمران خان. اس کے بعد نہ بلکہ کہ وہ ڈکلیئر کیے, ٹیکس ادا کیا ہے, اس تحفے کی رقم کے اوپر پاکستانیوں ٹیکس ادا کیا ہے. یہ صرف پراپوگنڈا کر رہے ہیں بیٹھ کے. جب یہ عدالت میں جائیں گے ان کا پورا قانونی منہ توڑ جواب دیں گے ہم, ان کو فکر نہیں یہ کریں. یہ صرف ٹی وی ٹاک شوز کی اچھی بات ہے. آپ کو قانون کے مطابق عدالتوں کو ہی جواب دینا پڑے گا. ہاں تو دیں گے, آپ ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ کے آپ یہ مقدمہ نہیں جیت پائیں گے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا, آپ زرداری صاحب کی فکر کریں,
جو ان کا लगेज آپ لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے اس کی تیاری کریں. انہوں نے جو توشاخانہ سے چیزیں لی تھی نون لیگ والے نواز شریف کی تیاری کریں. پہلے بھی ڈالا, اب بھی ڈالا, فریال تالپور کو بھی ڈالا, شہزاد اکبر کو بھی آپ نے کھڑا کیا, ہر چیز کر کے دیکھ لیا آپ نے. عمران خان آپ نے اپنے دور میں کسی کو معاف تو کیا نہیں تھا, شکست نہیں دے کسی کو سکے, چھوڑا تو نہیں تھا آپ نے. اب یہ صرف کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے ٹیکنیکلی کچھ ہو جائے, عمران خان کو ہم نااہل کروا دیں یا پی ٹی آئی کو بین کروا دیں. عوام کے میدان میں انہوں نے ہینڈز اپ کر دیا. تھینک یو سو مچ عثمان ڈار صاحب. شرمیلا کی صاحبہ موجود تھے. ناظرین, مسئلہ یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ایک مقدمہ درج ہو گیا. اب معاملات جس طرف پہنچے ہوئے ہیں وہاں پر ہم بارہا اس پلیٹ فارم سے بات کرتے رہے ہیں, کہتے رہے ہیں کہ جس پولیٹیکل ڈائلاگ کی ضرورت تھی وہ تو نہیں ہوا, اور پی ٹی آئی عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے, اور وہ اس وقت حکومت میں ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کو جو فیسلٹی فراہم کی گئی تھی وہ اب ان سے چلی گئی ہے, تو جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں ان کو اب اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. سیاست ہماری اس نہج پر پہنچی ہوئی ہے جہاں پر بہت ذمہ داری کی ضرورت آج بھی ہے, کیونکہ سب بند گلی میں جا رہے ہیں. بند گلی میں جانے سے صرف سیاستدان ہی سیاست کو نکال سکتے ہیں اور کوئی نہیں. یہ سوچنے کی ضرورت ہے. عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.